اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا صدق اللہ العظیم۔ بات چل رہی ہے بنو عبیرہ قبیلے کے اندر ایک شخص تھا جس کا نام طامہ یا بشیر تھا۔ اس نے چوری کی ایک مسلمان کے ہاں، ایک صحابی کے ہاں، حضرت رفاع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں، اور چوری کر کے پھر اس نے متھے لگایا، ذمہ وار ٹھہرایا ایک اور بندے کو۔ اللہ کے پاک پیغمبر کی عدالت میں اس بندے کا فیصلہ لایا گیا، دعویٰ دائر ہوا کہ فلاں بندے نے فلاں بندے کی چوری کی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بلانے کے اوپر جب ان کو بلایا گیا تو راتوں کو انہوں نے آپس میں مشورہ کیا، میٹنگ یہ کی کہ ہم نے اپنے بندے کو ہر حال میں بچانا ہے، اپنی قوم کا ناک نہیں کٹنے دینا۔ اگر ضرورت پڑی تو ہم قسمیں اٹھائیں گے، ضرورت پڑی تو ہم تسلیاں دیں گے، اور جتنا ہو سکا ہم کوشش کریں گے۔ اور انہوں نے ساتھ میں یہ بھی مشورہ کیا کہ حضور کے پاس جب جائیں گے تو اکٹھے جائیں گے، ایک دوسرے کی بات کا دفاع کرے گا، ساتھ میں کچھ مسلمانوں کو بھی ملا لیتے ہیں، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ چوری ہم نے نہیں کی، یہ ہمارے اوپر الزام لگایا گیا ہے۔ خیر، یہ راتوں کو ان کا مشورہ تھا تو اللہ نے قرآن اتارا اپنے پیغمبر کے اوپر، فرمایا لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقۃ۔ میرے پاک پیغمبر، ان کے اکثر مشورے، اکثر میٹنگیں، یہ خفیہ میٹنگیں، ان کے اندر خیر نہیں ہوتی جی، اور جن خفیہ میٹنگوں کے اندر یا مشوروں کے اندر خیر نہ ہو، اللہ کے ہاں وہ کسی کام کی نہیں ہے جی۔ اب میٹنگیں ہوتی ہیں تو فرمایا میٹنگ کس کام کے لیے ہونی چاہیے جی؟ اگر آپ میٹنگ کرنا چاہتے ہو الا من امر بصدقۃ، تو میٹنگ کے اندر سب سے پہلے یہ ہو کہ ہم آیا یہ جو ہمارے پاس مال ہے، یہ مال ہم کس کے اوپر لگائیں؟ فلاں بندہ غریب ہے اس کے اوپر ہم لگائیں، فلاں بندہ حاجت مند ہے اس کی حاجت کو پورا کریں، فلاں بستی کے اندر فلاں عورت بیوہ ہے اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ہمیں یہ اللہ نے مال دیا ہے، یہ ہم خود بھی خرچ کریں گے، اور کیا کریں گے، لوگوں کو بھی کہیں گے فلاں بندہ غریب ہے تو اس کے اوپر آپ خرچ کریں۔ تو یہ خفیہ میٹنگ اگر آپ کرنا چاہتے ہو تو اس میٹنگ کے اندر پہلی بات یہ ہونی چاہیے کہ آپ کیا کریں جی، دوسروں کے حقوق کا، دوسروں کے ساتھ صلہ رحمی کا، دوسروں کے اوپر صدقہ کرنے کا ایک دوسرے کو تلقین کرو جی۔ دوسری اگر میٹنگ کرنا چاہتے ہو، اس میٹنگ کے اندر یہ ہو او معروف، میٹنگ کے اندر آپس میں یہ باتیں کرو کہ ہم نے کیسے لوگوں کے ساتھ صلہ رحمی کرنی ہے، کیسے لوگوں کے ساتھ میل جوڑ رکھنا ہے، فلاں بندہ محتاج ہے اس کی محتاجی کو کیسے دور کرنا ہے، فلاں بندہ غریب ہے تو اس کی غربت کو کیسے دور کرنا ہے، گلی راستہ خراب ہے اس کو ہم نے کیسے ٹھیک کرنا ہے، فلاں بندہ پریشان ہے اس کی پریشانی کو دور کرنا ہے۔ تو میٹنگ کے اندر کیا ہونا چاہیے؟ نمبر ایک، صدقہ کرنے کی ترغیب ہونی چاہیے۔ دوسرا یہ ہے کہ او معروف، نیکی کے کاموں کی کیا کرنی چاہیے، ایک دوسرے کو تلقین کرنا چاہیے، اور نیکی کے کاموں کے اندر ہاتھ بڑھانے کی کوشش کرنی چاہیے، اس معاملے میں میٹنگ کرو۔ تیسرا فرمایا او اصلاح بین الناس، یا آپ میٹنگ کرتے ہو تو میٹنگ کے اندر تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ لوگوں کے درمیان میں اصلاح کرو جی۔ کوئی بندہ خفا ہے، ناراض ہے، بستی کے اندر ہے، محلے کے اندر ہے، گھر کے اندر ہے، تو آپ کوشش یہ کرو میٹنگ کے اندر، یار ہم فلاں بندہ ناراض ہے، ہم نے
اس کو اور دوسرے بندوں کو آپس میں راضی کرنا ہے. فلاں گھر کے لوگ کیا یہ آپس میں خفا ہیں, باپ بیٹے سے خفا ہے, بیٹا باپ سے خفا ہے, اور ہم نے کوشش کر کے باپ کو بیٹے سے راضی کرنا ہے اور بیٹے کو باپ سے راضی کروانا ہے جی. یہ کیا کرنا ہے جی؟ او اصلاح بین الناس, لوگوں کے درمیان میں صلہ رحمی والا بھی معاملہ کرنا ہے, لوگوں کی اصلاح کرنی ہے. اگر میٹنگ کرنی ہے تو میٹنگ کے اندر یہ 3 وجوہات ہونی چاہیے. پہلا یہ ہے کہ صدقہ ہم نے کیسے کرنا ہے جی, صدقہ کیسے ہم نے بڑھانا ہے. دوسرا یہ ہے کہ ہم نے نیکی کے کام کیسے کرنے ہیں اور کیسے اس کو پھیلانا ہے. اور تیسرا یہ ہے کہ 2 ٹوٹے ہوئے لوگوں کو آپس میں جوڑنا کیسے ہے جی. اب ہمارے ہاں کیا میٹنگیں ہوتی ہیں جی؟ ہمارے ہاں سب سے پہلے اگر میٹنگ ہوتی ہے تو ہمارا بے صدقۃ, تو سب سے پہلے یہ ہوتا ہے کہ بھئی فلاں بندے کے پاس پیسے آ گئے تو میرے پاس کیوں نہیں آئے جی. اگر آ گئے تو وہ بندہ کھاتا کیسے ہے جی. اب اگر آ گئے ہیں تو وہ بندہ لگاتا کیسے ہے جی. باوجود اس کے کہ پیسے اللہ نے دیے, غریبوں کی مدد کرو, تو ہم کیا کرتے ہیں جی؟ عیاشیاں کرتے ہیں, اڑاتے ہیں. تو یہ ہماری میٹنگوں کے اندر یہ ہوتا ہے جی. یہ ہوتا ہے کہ ہم نے ان پیسوں کو برباد کیسے کرنا ہے, خسروں کے اوپر کیسے ڈالنے ہیں اور کنجریوں کے اوپر کیسے ہم نے ڈالنے, یہ ہماری میٹنگوں کے اندر ہوتا ہے. اور یہ قرآن کی پہلی آیت کے پہلے حکم کی صراحتاً مخالفت کرتے ہیں. دوسرا او معروف, ہماری میٹنگوں کے اندر نیکی کے کام تو ہوتے ہی نہیں جی. محفلوں میں بیٹھتے ہیں, حجرے میں بیٹھتے ہیں, یا تو کیا ہوتا ہے ایک دوسرے کی غیبت کرتے ہیں جی, یا یہ ہے کہ ٹی وی دیکھتے ہیں, یا یہ ہے کہ کسی دوسرے بندے کے پیچھے پڑ جاتے ہیں جی. یہ ہمارے ہاں بے تحاشا پایا جاتا ہے. تیسری شرط یہ ہے او اصلاح بین الناس, قرآن کہتا ہے لوگوں کو, ٹوٹے ہوئے لوگوں کو آپس میں جوڑو. اور ہماری میٹنگ کیا ہوتی ہے, ہم یہ بیٹھتے ہیں, سوچتے ہیں, کہتے ہیں فلاں بندہ فلاں کا جگری یار ہے, دوست ہے جی, اور ہماری کوشش کیا ہوتی ہے اس کو آپس میں توڑ دیں جی. فلاں گھر کے اندر اتفاق ہے تو ہماری کوشش یہ ہوتی ہے یہ گھر ٹوٹ جائے جی. یہ ہماری میٹنگیں ہوتی ہیں. فرمایا جو بندہ میٹنگ کرتا ہے اور اس میٹنگ کے اندر مقصد کیا ہوتا ہے جی, صدقہ کرنا مقصود ہوتا ہے, اس کے اندر صدقے کی باتیں کرنا مقصود ہوتا ہے, صدقے کی ترغیب دلانا مقصود ہوتا ہے, یا امر بمعروف, نیکی کے کاموں کے کرنے کی حکم دیتا ہے, خود بھی نیکی کے کام کرتے ہیں, آپس میں صاحب محفل بیٹھے ہوتے ہیں. اور تیسرا یہ ہے کہ ٹوٹے ہوئے لوگوں کو, ٹوٹے ہوئے گھروں کو, برباد گھروں کو, اجڑے ہوئے گھروں کو آباد کر دیتے ہیں. فرمایا ومن یفعل ذلک ابتغاء مرضات اللہ فسوف نؤتیہ اجرا عظیما, ہم ان لوگوں کو اجر عظیم عطا فرمائیں گے. اب دیکھیں وہ جو منافقین تھے انہوں نے آپس میں راتوں کو مشورہ کیا کہ ہم نے اپنے بندے کو بچانا ہے, جیسا کیسا بھی ہو بچانا ہے. تو انہوں نے صبح کے وقت آ کر اللہ کے پیغمبر کے سامنے ہر طرح کی تسلیاں دی, قسمیں اٹھائیں, اور آگے مسلمانوں کو بھی پیش کر دیا, معزز لوگوں کو بھی پیش کر دیا. تو آپ نے پیچھے سنا ہے اللہ فرماتے ہیں میرے پاک پیغمبر, اگر ولولا فضل اللہ علیک, اگر آپ کے اوپر اللہ کا فضل نہ ہوتا نا تو لہمت طائفۃ منہم, آپ بھی ان میں سے ایک گروہ کی کیا کر دیتے جی, حمایت کر دیتی. لیکن اللہ کا فضل تھا, وہ آپ نے ان کی حمایت نہیں کی. لیکن جو کچے قسم کے مسلمان تھے, جو کمزور تھے, جو نہ سمجھی میں آگے, فرمایا آپ بھی استغفار کریں اور وہ بھی استغفار کریں. اب ہوا کیا جی, اس بندے نے چوری کی, اس بندے کے اوپر ثابت ہوگی. وہ بندہ اندر سے تو منافق تھا جی, کافر تھا, اور ظاہری طور پر مسلمان بنا ہوا تھا. اب اس نے دیکھا کہ بچنے کے چانس نہیں ہے, ہاتھ کاٹا جائے گا. اس نے کہا یہ کمال کا اسلام ہے جی, جو اپنے ہی بندوں کو ہاتھ کاٹتا ہے. اب وہ بندہ کیا ہوا جی, وہاں سے بھاگا اور سیدھا مکے چلا گیا. مکے کے اندر گیا, ایک عورت تھی اسی کی پارٹی کی تھی جی, اور وہ بھی کیا تھی, چورنی تھی جی. اب اس نے دیکھا چونکہ میں کچھ کر نہیں سکتی ہوں, اس نے اپنے ساتھ اس بندے کو رکھا, اور وہ بندہ کیا کرتا جی, چوریاں کرتا اور خود بھی کھاتا اور اس عورت کو بھی کھلاتا. اور وہ بندے ایک مرتبہ ایک گھر کے اندر نقب لگایا, سوراخ کیا, اور اس کی دیوار گری اور نیچے آ کر دب کر مار گیا. تو آگے قرآن کہتا ہے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ, جو بندہ رسول کی, پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی مخالفت کرتا ہے بعد اس کے کہ اللہ نے اسے ہدایت کا راستہ واضح کر دیا ہے. قرآن کہتا ہے سورۃ النجم کے اندر وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ, ہم نے انسان کو 2 راستے دکھائے ہیں جی. فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر, اب چاہیے کہ وہ مومن بنتا ہے, ایمان لاتا ہے, تو فلیکفر, بس چاہیے کہ وہ کفر اختیار کرتا ہے. یہ بندے کا اپنا اختیار ہے جی. اللہ نے کسی بندے کو مجبور نہیں کیا کہ تو مومن بن ہی بن, اور اللہ نے کسی بندے کو مجبور نہیں کیا تو کافر بن ہی بن جی. یہ بندہ اپنے اعمال, اپنی کرتوتوں کی وجہ سے کیا کر دیتا ہے جی, یا ایمان سے نکل کر کفر میں داخل ہو جاتا ہے. تو اس بندے نے چوری کی, پہلے اس کا کفر اندر چھپا ہوا تھا, اور وہ جب بھاگ کر مکے میں گیا, دارالاسلام کو چھوڑ کر دارالحرم میں چلا گیا, تو اس کا کفر یقینی ہو گیا. اللہ کے پاک پیغمبر نے حکم دیا, وہ مرتد ہو چکا ہے, جہاں بھی ملے اسے کیا کر ڈالو جی, قتل کر دو. تو فرمایا جو بندہ مسلمانوں کے طریقے کے علاوہ
پیغمبر کے طریقے کے علاوہ کسی اور بندے کے طریقے کے اوپر چلتا ہے تو فرمایا نولہ ما تولا، ہم اس بندے کو اسی کے سپورٹ کریں گے، ونصلہ جہنم، اور ہم پھر اس بندے کو جہنم میں داخل کریں گے، وساءت مصیرا، اور بہت بری جگہ ہے پلٹنے کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا خیر فی کثیر، نہیں ہے بہتری، نہیں ہے کوئی بلائی، فی کثیر من نجواہم، ان کے مشوروں میں سے اکثر مشوروں کے اندر، اکثر مشورے ایسے ہیں جن کے اندر بلائی نہیں ہے، الٹے کام ہوتے ہیں، الا مگر من امر بصدقۃ، وہ محفل، وہ میٹنگ، وہ مجلس جس کے اندر حکم ہو یا ترغیب دی جائے بصدقۃ، صدقے کی، او معروف، نمبر 2 نیکی کے کام کے کرنے کی ترغیب دی جائے، او اصلاح بین الناس، یا یہ ہے کہ لوگوں کے درمیان میں اصلاح کرنے کی ترغیب دی جائے، ومن یفعل ذلک ابتغاء، اور جو بندہ بھی یہ کام کرے گا اور ابتغاء مرضات اللہ، ان 3 کاموں کے اندر اللہ کی رضا اس بندے کو مقصود ہو، فسوف نؤتیہ اجرا عظیما، ہم ان قریب اس بندے کو دیں گے اجر عظیم، بہت بڑا اجر۔ ومن یشاقق الرسول، جو بندہ رسول کی مخالفت کرتا ہے، من بعد ما، بعد اس کے کہ ما تبین له الہدی، اس بندے کے لیے واضح ہو گئی ہے ہدایت، ویتبع، اور وہ پیروی کرتا ہے، غیر سبیل المؤمنین، مسلمانوں کے راستے کے علاوہ، صحابہ تابعین کے طریقے سے ہٹ کر چلتا ہے، نولی، ہم اس کو سپرد کریں گے، ما تولا، اس چیز کے جو وہ کرنا چاہتا ہے، ونصلہ جہنم، ہم داخل کریں گے اس بندے کو جہنم میں، وساءت مصیرا، اور بہت بری جگہ ہے مصیرا، پلٹنے کی۔